من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت ظہور متعجل کے لیے، جہاں کی مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ان مجالس کی مقبولیت کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات نائب فرمائیں۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے، اور جو حضرات، جو احباب روزانہ تشریف لا رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ موضوع جو ہے وہ زیارت جامع کبیرہ کے اس جملے کے محور کے گرد گردش کر رہا ہے کہ السلام علی الائمۃ الہدیٰ، اے ہدایت کرنے والے اماموں، آپ پر سلام، سلام ہو ہدایت کے اماموں۔ کل گفتگو امامت کی عنوان سے آگے بڑھ رہی تھی، توجہ ہے نا آزاد کی؟ قبل اس کے کہ میں بات کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیں، ذرا اپنا سیکوینس درست کر لیں کہ پھر بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے کہ آج جتنا کلوز ہو کے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں، کیونکہ جو مومنین اب باہر آئیں گے ان کو مشکل ہوگی، باہر باران رحمت کا نزول ہے، تو وہ آپ کے ساتھ ہی جتنے یہاں شریک ہو قائم ہو جائیں۔ امامت کی عنوان سے بات ہو رہی تھی اور اماموں کی بات ہو رہی تھی جو ہدایت کے امام ہیں۔ یہ بھی قرآن سے ہم نے بیان کیا کہ ہر امام ایک سا نہیں ہے، کوئی نار کی طرف دعوت دیتا ہے تو کوئی امر خدا سے ہدایت کرتا ہے، اور ہم نے اس امام کے پیچھے چلنا ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ اب اسلام کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، تو جو ہے اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ بعض لوگوں نے اسلام کے نام پر کھولی گئی دکانوں کو اسلام سمجھ لیا۔ آج میں گفتگو کو بالکل الگ انداز سے موضوع کے زیر میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ پیغمبر گرامی اسلام جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی رسالت کے بلبوتے پر تعلیمات دین الہی ہم تک منتقل کی، اور جب یہ دین الہی کی تعلیمات ہم تک منتقل ہو گئیں تو بعض لوگوں پر یہ بہت شاخ گزری۔
ان میں سے کئی ایک تو ایسے تھے جنہوں نے سامنے سے مقابلہ کیا اور دنیا سے گزر گئے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو مقابلہ کرتے کرتے جب تھک گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا زور نہیں چلتا تو انہوں نے لباس بدل لیا لیکن بدن وہی تھا۔ یہ آپ اکثر سنا کرتے ہیں کہ اسلام کا عروج و زوال، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ سنا کرتے ہیں عروج و زوال اسلام۔ آپ جانتے ہیں یہ عروج و زوال اسلام کی اصطلاح کس اسلام کے لیے درست ہے؟ ایک توجہ ہے افراد کی کہ نہیں ہے؟ یہ کس اسلام کے لیے؟ اگر اسلام جس کو دین کے طور پہ پیغمبر لائے تھے اس سے معنویت اور روحانیت کو خارج کر دیں تو پھر جو اسلام بچے گا وہ اسلام فقط اور فقط حکومت کا اسلام ہے۔ ایک توجہ فرمائیں، اگر دین سے اسلام سے روحانیت و معنویت کو خارج فرما دے تو پیچھے کیا بچے گا؟ فقط ظاہر وہ بھی حکومت۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جنہوں نے اسلام کو فقط حکومت و حکومت سمجھا انہوں نے یہ دیکھا کہ اب چونکہ زیادہ ملک اسلام میں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا عروج اسلام۔ بھئی توجہ نہیں ہے حضرات کی؟ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بہت سے ملک فتح ہو رہے ہیں انہوں نے کہا عروج اسلام، اور جب اسپین ہاتھ سے نکلا تو انہوں نے کہا زوال اسلام، جبکہ جو اسلام پیغمبر لائے تھے اسے زوال نہیں تھا۔ جو اسلام پیغمبر لائے تھے اسے زوال نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ سمجھے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے جو دکانیں کھولی، حمزہ بھائی تشریف فرمائیں، میں آپ کو قم کا ایک قصہ سناتا ہوں، توجہ ہے حضرات کی؟ آپ میں سے بھی کئی حضرات گئے ہوں گے قم میں اگر کوئی جائے اور وہاں سے کوئی چیز خرید کر لانا چاہے بطور تحفہ خاص قوم کی تو وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولے نا بھائی، ہیں؟ تبرک کے طور پہ کیا لاتے ہیں ہم قوم سے؟ سوہان، توجہ ہے کہ نہیں؟ سوہان یہ شروع کیا تھا کسی حاج حسین کے نامی شخص نے، وہ تو گزر گیا۔ اب آپ پورے قوم میں جا کے دیکھیں ہر دکان پہ اسی کا نام لکھا ہوا ہے۔ بھائی توجہ نہیں کروانے حضرات، ہر سوہان بیچنے والا کہتا ہے میں وہی ہوں جس نے یہ شروع کیا تھا اور میں اسی کو آگر لے کے چل رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں نہ یہ اس کے بچے ہیں نہ اس نے ان کو بتایا تھا کہ میرا کیا طریقہ کار ہے، نہ وہ ان کو وارث بنا کر گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن ہر ایک نے دکان پہ لکھ لیا سوہان حاج حسین۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہر ایک نے اپنی دکان پہ اسلام کا نام لکھ لیا، لیکن انہیں کیا پتا نام لکھنے سے اسلام نہیں ہوتا، وہ روحانیت کہاں سے آئے گی جو پیغمبر کے پاس تھی؟ وہ کہاں سے آئے گی؟ بات پہنچ رہی ہے؟ اب وہ روحانیت ڈھونڈیے، چراغے رخ زیبا لے کر ایسے مقام تک پہنچا دیا کہ اب آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں، دین کے نام پہ آپ کو ان کے پاس سب کچھ مل جائے گا
لیکن معنویت نہیں ملے گی، نہیں ملے، بلکہ آگے بڑھنے کہوں تو سنیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اتنا توحید پرست سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو کسی طور موحد سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے ہاں جا کر آپ جب اسلام کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا جو دوسروں پہ شرک کے فتوے لگا کر خود کو سب سے بڑا موحد سمجھتے ہیں، ان میں اللہ پر اتنا بھی توکل نہیں ہے کہ چلو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جو کم از کم کر رہا ہے اس کو تو یہ نہ کہیں ارے تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ نہیں بات نہیں پہنچ رہی شاید، توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اتنا توکل اگر جو جتنا بڑا توحید پرست ہو اتنا متوکل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا توکل اتنا بڑھ کے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کیا اس ملک سے باہر وہ آج کل ایک صاحب ہیں کہ جو بہت بڑے توحید کے متوالے بنے ہوئے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں ایران کو مشورہ دوں گا ہتھیار ڈال دو۔ توجہ نہیں فرمائی کرتا آپ نے، میں مشورہ دوں گا ہتھیار، کیا ضرورت پڑی ہے جا کر لڑنے کی جب تمہارے پاس کچھ ہے نہیں؟ خدا کی قسم اگر یہ صاحب جنگ بدر میں ہوتے تو پیغمبر کو کہتے کہاں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے؟ وہ توکل کہاں گیا؟ پیغمبر نے بڑی محنت سے اسلام کو معنویت کے ساتھ پروان چڑھایا، توجہ ہے؟ اور یہ جو معنویت اور روحانیت تھی اسلام کی یہ برقرار رکھی، لیکن اب نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے تو جو اسلام پھیلتا دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر یہاں سے وہاں تک بس فتح ہی فتح ہے۔ کبھی سوچے گا فتح ہی فتح، کیوں اتنا وقت لگ گیا؟ کیوں اتنا وقت لگ گیا فتح کے نام پر؟ لیکن روحانیت رخصت ہوتی چلی گئی۔ اب آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک ایسے مقام پر جہاں پتہ چلے گا دین کن دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ توجہ فرمائیں حضرات، پیغمبر نے مکہ فتح کیا، ٹھیک ہو گیا؟ اور جب پیغمبر مکہ فتح کر چکے تو اب پیغمبر داخل ہو رہے ہیں پورے لشکر کے ساتھ، تو وہ لوگ کہ جو پہلے اسلام نہ لاتے تھے اور پھر کسی وجہ سے اسلام لانا پڑ گیا، انہوں نے کیا کیا؟ توجہ ہے، ان میں سے ایک شخص عباس بن عبد المطلب کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس نے جب لشکر آتا دیکھا تو عباس بن عبد المطلب سے کہا اے عباس تمہارے بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا لی۔ بھائی توجہ نہیں ہے حضرات کی، تمہارے بھتیجے نے بڑی حکومت بنا لی۔ عباس نے کونی مار کے کہا اس کو حکومت نہیں اس کو رسالت کہتے ہیں۔ توجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی انہوں نے دماغ کیا بنایا کہ جو کچھ ہے وہ حکومت ہے، اور جو حق پرست ہے انہوں نے کیا دماغ بنایا جو کچھ ہے وہ رسالت ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو آئے ہی حکومت کے چکر میں تھے ان سے آپ اور کیا امید کیجئے گا؟ انہوں نے یہی کیا کہ اسلام بس حکومت ہے، اور وہ اسی ڈگر پر چل پڑے۔ اب میں مثلا مجلس کے بعد نقیب منبر سے کہوں مہدی بھائی سے کہ مجھے ایکسپو سینٹر جانا ہے، لاہور میں ہے نا، وہاں پر ایک اجلاس ہے، اس میں مجھے شرکت کرنی ہے، بر وقت پہنچنا ہے، مجھے ذرا رستہ بتائیں۔ اور معذرت کے ساتھ یہ مجھے چڑیا گھر کا رستہ بتا دیں گے، ہیں جی؟ توجہ ہے؟
یہ کہاں کا راستہ بتا دیں؟ چڑیا گھر کا۔ سنتے جائیے گا، خدا کے لیے میں بہت سی چیزیں نہیں بول سکتا ہوں، یہ مجھے چڑیا گھر کا راستہ بتا دیں، میں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نکل پڑوں، اور جب وہاں پہنچوں تو پتہ چلے کہ یہ تو ایکسپو سینٹر ہے ہی نہیں، یہ تو چڑیا گھر ہے۔ میں وہاں سے واپس آؤں، وقت تو گزر گیا، اجلاس گزر گیا، میں نہیں پہنچ سکا وقت پہ، میں آیا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا عجیب جگہ بھیجا آپ نے مجھے، تو اگر ان سے خطا میں مجھے راستہ بتانے میں غلطی ہوئی ہو تو یہ فوراً کہیں گے معذرت، بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر جانتے بوجھتے انہوں نے یہ کیا ہوگا تو کہیں گے نہیں وہیں پہ ہے، نہیں پہنچے حضرات، یہ کیا کہیں گے؟ وہیں پر، یعنی غلطی کر کے بھی ڈٹ جائیں گے، نہیں پھر جملہ بدلوں، غلطی بھی کریں گے اور تعویل بھی کریں گے۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں بھائی؟ غلطی بھی کریں گے، تعویل بھی۔ بھائی کوئی بیٹھے، کوئی آ کر اسلام کا راستہ پوچھے، آپ اسے اصلی اسلام کی جگہ کوئی اور راستے پہ ڈال دیں اور آگے جا کر یزید نکل آئے اور وہاں سے واپس پلٹ کر میں آؤں تو یہ کہاں بھیجا تھا، تو جس نے زبردستی جانتے پوچھتے بھیجا ہوگا وہ کہے گا نہیں نہیں یزید تو بہت اچھا تھا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ نہیں صحیح جگہ بھیجا تھا، بالکل درست جگہ بھیجا تھا، آپ کل یہیں پہ تھا، آج کہیں اور چلا گیا ہوگا، ایکسپو سینٹر پہلے وہیں تھا، آج کہیں چلا گیا ہوگا۔ یہ یزید کے لیے جتنی تعویلات ہیں نا وہ چڑیا گھر کو ایکسپو سینٹر بنانے والی ہی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ مجھے اگر یہاں سے اسلام آباد جانا ہو ٹرین میں تو کس ٹرین میں بیٹھوں تو اسلام آباد پہنچوں گا؟ ہے جی؟ اسلام آباد والی میں بیٹھوں گا تو پہنچوں گا نا۔ اگر بیٹھوں کراچی والی میں اور کون اسلام آباد پہنچا کیا ہوگا؟ اگر غدیر کی ٹرین میں بیٹھیں گے تو خدا تک پہنچیں گے، اگر خلافت کی ٹرین میں بیٹھے ہیں پھر نہیں کہنا میں یزید کو نہیں مانتا۔ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ خلافت کی ٹرین میں بیٹھ جائیں، میں نے عرض کر دیا نا کل کہ آخراً نتیجہ یہی ہے، ہونا تو یہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ حکومت کے نام پر بنا دین تو جو ہے اور رسالت والا دین، یہ آپس میں اتنے شیر و شکر ہوئے کہ پہچانے نہ جائیں۔ اب ضرورت ہے کسی ایسے میدان کی کہ جس کے اندر ایسا روشن فیصلہ ہو کہ جو بھی الگ کر کے دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے۔ تو حسین نے کہا ہم سجاتے ہیں وہ میدان۔ بھائی توجہ فرمائیں حضرات، یہ امامت کو جس طرح توحید پروردگار کو حسین نے بچایا ہے ویسے ہی غدیر و امامت کو بھی حسین نے بچایا ہے۔ حسین میدان میں آ گئے اور اب ہوا کیا؟ میں یہاں پر ان لوگوں پہ بڑا حیران ہوں، توجہ چاہوں گا، جو ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ صحابی کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں جی، ہم صحابہ کے لیے دے سکتے ہیں، خدا آپ کی جان کو قبول کرے اگر آپ دیتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں،
حسین کو آپ اہل بیت میں تصور نہ بھی کریں، صحابی تو ہے نا بھائی، آپ مجھے نہیں پتا آج کس عنوان سے سن رہے ہیں، صحابی تو ہے نا، اسی عنوان سے دیکھ لیں، جب آپ صحابی کے مقابل کسی کو قبول نہیں کرتے تو یزید تو صحابی نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یزید تو کم از کم صحابی نہیں ہے، اور اگر اس آپ کہتے ہیں جی صحابی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ صحابی کے مرکب یعنی گھوڑے کی ناک سے چھینکنے کے بعد جو پانی نکلے گا وہ بھی باقی تمام امت کے اعمال سے بہتر ہے۔ بے توجہ نہیں ہے حضرات کی؟ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے بچا، آپ کے لیے ہم قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ تو جب اتنے بڑے عالم اسلام میں حسین اور دیگر صحابہ موجود ہیں تو آپ کو امیر بنانے کے لیے یزید کے سوا کوئی نہیں ملا؟ ایک طرف آپ کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، دوسری طرف آپ یزید کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے اس اصول پر ذرا نظر ثانی فرمائیے۔ لیکن حسین نے کہا آؤ اب ہم یہ جدا کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کربلا میں کھڑے ہو کر کوئی پوچھے یزید کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے یزید کے پاس؟ یزید کے پاس کیا ہے؟ کوئی خاندانی شرافت، حسب و نسب، اسلام کے لیے اس کی یا اس کے خاندان کی خدمات، دین کے لیے کوئی خدمات، کردار، علم، شجاعت، تقوی، تو کیا ہے؟ کا حکومت، بادشاہت۔ حسین کے پاس کیا ہے؟ حسب و نسب، خاندانی شرافت ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ حسب و نسب ہے، خاندانی شرافت ہے، شجاعت ہے، علم ہے، تقوی ہے، عدالت ہے، تو کیا نہیں ہے؟ کا حکومت۔ یہی سے سمجھ لیجئے حکومت والا اسلام کہاں ہے، رسول والا اسلام کہاں ہے؟ باہر بارش ہو رہی ہے، اس جملے کی دلالت التزامی یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا اور سکڑ جائیں جتنا سکڑ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں، بہت جگہ ہے۔ یہ جوان میرے جو بیٹھے اٹھے ذرا یہاں کو آنے، یہ جگہ بہت خالی پڑی ہے، 4-5 بندے بھی اگر اندر آ گئے۔ اس اسلام میں جس کا علم پیغمبر نے غدیر میں بلند کیا، اور اس اسلام میں جس کا جھنڈا صفیفہ میں گاڑا گیا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہم واضح طور پہ کہتے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم امامت کی آواز کرتے پھریں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص بھی اگر اس راستے پہ چل پڑا ہے کہ پوچھا تھا ایکسپو سینٹر کا لیکن بھیج وہ چڑیا گھر دیا، بھیج دیا گیا چڑیا گھر۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر راستے میں بھی ہے تو اسے پتہ چل جائے راستہ غلط ہے۔
اس غلط راستے سے واپس لوٹ آئے. اور یہ واپس لوٹنا ہم لڑائی جھگڑے سے نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے لڑائی جھگڑے سے. ہم تو صرف اس کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں بھائی یہ پیغمبر ہیں اور ان کی صفات ہیں. جس کو بھی اپنے اوپر اس کی پیروی لازم قرار دینی ہے کم از کم اتنا تو دیکھو کہ پیغمبر سی صفات رکھتا ہے یا نہیں. پیغمبر سی صفات رکھتا ہے ہمارے لیے قابل قبول ہے. اب یہ عقلی بات ہے کہ اگر کسی کو اعلیٰ نصیب ہو تو وہ ادنا کی طرف نہیں جائے گا. اور یہ فطری امر بھی ہے. توجہ فرمائے یہ فطری امر ہے کہ اگر کسی کو اعلیٰ نصیب ہو تو وہ ادنا کی طرف. آپ کو اگر مخیر کیا جائے اختیار کیا جائے کہ بھائی مثال مادی مثال ہے کہ ایک طرف 10 کنال کا گھر ہے اور دوسری طرف 10 مرلے کا اور کوئی تم سے اضافی چارجز بھی نہیں لیے جائیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی بلا وجہ میں یہاں تو چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو یہ ضرور سوچیں چلو آج نہیں ہے کل ہو سکتا ہے بچوں کو پڑھے. ہمیں بھی اپنی بچوں اور نسل کا خیال ہے. اس لیے بار بار امامت کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے بار بار غدیر کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ آج اگر ہم بچے ہیں تو کل ہماری نسل بھی بچ جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اجازت دیں وقت کافی ہو رہا ہے میں ذرا تھوڑا آگے بڑھ جاؤں. آج ایک اور جملہ بیان ہو جائے. امامت بہت لمبا ٹاپک ہے. اگر اس کو کلامی فلسفی عرفانی طور پہ لے کے چلا جائے تو اس کے اندر بہت سی ابحاث ہیں. اگر اس پہ گفتگو شروع کر دی تو اصل زیارت جامعہ سے ہم شاید ہٹ جائیں. توجہ ہے تو اگلا جملہ جو ہے 19واں جملہ زیارت جامعہ کا کیا فرما رہے امام ہادی نبی علیہ السلام؟ فرماتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں مصابیح الہدا. مصابیح الدجا. مصابیح الدجا. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ مصباح کس کو کہتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں مصباح. لیکن ایک فرق ہے توجہ ادبی فرق ہے. دیکھیے کل بھی میں ایک بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو تختہ مشق بنا دیا تھا کہ یہ کسی کے بھائی ہیں کسی کے بیٹے ہیں. توجہ ہے نا اس مثال کی طرف. جہاد مختلف ہو جاتی ہیں. عربی زبان میں بھی ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. ترجمہ اردو میں وہی ہوگا چراغ لیکن جہاد مختلف ہوتی ہیں. اگر آپ کو چراغ کا حسن بیان کرنا ہو اور نگاہ اس کے حسن پر ہو تو کہا جاتا ہے سراج. اور اگر آپ نے چراغ کی بے بدل روشنی کو بیان کرنا ہو تو کہا جاتا ہے مصباح. اگر اس کے حسن و جمال کا تذکرہ منظور ہو تو سراج. قرآن مجید میں پیغمبر کو کہا گیا سراج منیر. ترجمہ آپ اس کا یہی کریں گے جلتا ہوا چراغ. اور جب آپ مصباح کا ترجمہ کریں گے تو بھی یہ وہ مشہور حدیث ہے کہ نہیں ہے ان حسین وہ جو ہے نا. اچھا اس حدیث کو تو ہم بہت سو جانتے ہیں. بزرگ یقیناً جانتے ہیں. جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں لیکن جو اس کا شان بیان ہے وہ نہیں جانتے. یہ کب بیان ہوئی آئی کہاں سے؟ پریشان تو نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں پیغمبر کے پاس امام حسین کھیلتے ہوئے آ گئے ہوں تو پیغمبر نے بیان کر دی ہوگی. جبکہ پیغمبر یہ کہہ چکے تھے کہ میرے سارے ہی اہل بیت کشتی نجات ہیں. تو کہہ چکے تھے نا میرے سارے اہل بیت کشتی نجات ہیں. لیکن الگ سے کہا مصباح الہدا و سفینۃ النجات. کہاں کہا پیغمبر نے؟ پیغمبر نے یہ کہا ہی نہیں ہے. یہ پیغمبر کے لفظ ہی نہیں ہے.
یہ پیغمبر کے لفظ نہیں. پیغمبر کہتے ہیں جب میں معراج پر گیا. سنیں جب میں معراج پر گیا اور مجھے سیر کروائی جا رہی تھی تو میں نے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی. اب یہ حدیث پیغمبر کی کہاں رہی؟ پیغمبر کی تو نہیں ہے، نہ پیغمبر کی حدیث ہے، نہ پیغمبر کے الفاظ ہیں، نہ پیغمبر کا مفہوم ہے. عرش پر اگر لکھا ہے تو مالک عرش نے لکھا ہے. کل تک آپ جسے حدیث سمجھتے تھے اصل میں وہ حدیث قدسی ہے. مصباح الہدی. اچھا دجا کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو. تو چاہوں گا امام کو کیا کہا امام نے؟ مصابیح الدجا. یہ اندھیروں کے چراغ ہیں. اب یہاں پر لمبی بحث ہے اندھیروں سے کیا مراد لیں. یہاں ظلمات سے مراد عدم کی ظلمت ہے یا ظلمات سے مراد کفر و شرک و ضلالت کی ظلمت ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہم دونوں ہی مراد لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا. ایک صلوات پڑھے گا محمد والے. کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ دیکھیے اب ذرا بحث ہے تھوڑی سنگین اور باہر جو بھی حالات ہیں اب آپ جا تو سکتے نہیں ہیں جب تک میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور آج تو اللہ نے بھی بندوبست کر رکھا ہے. دیکھیے حضور میں اور آپ ایک وجود رکھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے کسی کے اوپر کوئی بھی شے مشکوک ہو لیکن وہ خود اپنے اوپر مشکوک نہیں ہوتا. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے پتہ نہیں نعوذ باللہ خدا ہے یا نہیں ہے. ملے ایسے آپ کو کبھی دیکھے ہو جائے؟ پتہ نہیں رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، قرآن آیا تھا نہیں آیا تھا. لیکن اس بارے میں شک نہیں کرے گا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے. بھئی میں تو ہوں، میں خود تو ہوں. جبھی تو کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے. اگر خود ہی کو نہ مانے تو پھر یہ کہے گا کیسے کہ وہ نہیں خود تو ہے. تو وجود تو رکھتا ہے. پریشان تو نہیں ہے گا؟ بحث تھوڑی مشکل ہونے لگی ہے. وجود تو رکھتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وجود رکھتا ہے یہ وجود اس کا اپنا ہے ذاتی یا اس نے کسی سے حاصل کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اپنا ہوگا یا کسی سے لیا ہوگا. تیسری چیز نہیں ہو سکتی. اگر اس نے خود سے لیا ہے یہ وجود اس کا اپنا ہے تو جانتے ہیں نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کبھی نہیں تھا اور اب ہوا، کیونکہ جو کبھی نہیں تھا اور ہوا اس کا مطلب ہے کہ زمان و مکان میں قید ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور جو کبھی تھا کبھی نہیں تھا اگر وجود اس کا اپنا ذاتی ہوتا تو وہ ہمیشہ ہوتا. پریشان ہے؟ اس کا وجود ہمیشہ ہوتا. ہمیشہ نہیں تھا اس کا مطلب اس کا وجود اپنا نہیں ہے، اس نے کسی سے حاصل کیا ہے. اور اگر اس نے کسی سے حاصل کیا ہے تو وہ کون ہے؟ اب تلاشیے. کوئی کہے گا جی کہ میرے ماں باپ ہیں. اچھا تو ان کا کہاں سے آیا؟ یہ کہاں تک لے کے جانا ہے بھائی؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں جا کے تو روکنا پڑے گا. اور جہاں یہ جا کر رکے گا بس ایک وہی ہوگا جس کا وجود اپنا ہوگا. باقی جتنے بھی وجود ہیں وہ اس سے ہوں گے لیکن اس کا وجود خود سے ہوگا. اس نے کسی سے حاصل نہیں کیا ہوگا. اب چونکہ سب
کہ جس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا بلکہ وجود اس کا ذاتی ہے، جو واجب الوجود ہے وہ پروردگار کی ذات ہے۔ لیکن اب جب وہ آغاز خلقت کرے، اب مجھے نہیں اس پہ بحث کہ کب کرے، کیسے کرے، کیوں کرے، جب بھی کرے، وہ تو ہے نا ہمیشہ سے، جب بھی کرے تو کہیں سے تو نقطہ آغاز ہوگا، تو جو ہے کہیں سے نقطہ آغاز ہوگا۔ وہ جو نقطہ اچھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، توجہ چاہوں گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب ایک ساتھ ہو گیا، کیونکہ اگر سب ایک ساتھ ہوتا تو پھر میرے اور آپ کا یہ معاملہ نہ ہوتا، اب آئے پھر گزر گئے، پھر اور آئے پھر گزر گئے، پھر اور آئے، سب ساتھ نہیں ہے، تدریجاً آ رہا ہے معاملہ، سب ساتھ وجود حاصل نہیں کر رہا۔ تو کہیں سے آغاز ہوا، وہ جس مقام سے آغاز ہو رہا ہے وجود کا، وہ مقام ہوگا کہ جہاں پروردگار آدم کی ظلمت کو ہٹا کر وجود لا رہا ہے۔ البتہ یہاں وجود سے مراد پروردگار کے علاوہ کا وجود ہے، تو جو ہمارے وہ نقطہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں آدم کی اور وجود کی اگر بحث چھیڑوں گا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ قبلہ اگر وجود آدم کی بحث چھڑے گی تو کل کی مجلس باقی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کل کہیں عرشی زیادہ نہ ہو جائے، لیکن کوئی ایک نقطہ ہوگا جہاں سے معاملہ پھیلنا شروع کرے گا۔ وہ جو نقطہ ہوگا جہاں سے وجود پھیلنا شروع کرے گا، وہی نقطہ وہ نقطہ ہوگا جو آدم کو توڑ دے گا، آدم کی ظلمت کو مٹا دے گا۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم مصابیح الدجا ہیں۔ اگر یہاں ظلمت سے مراد آدم کی ظلمت ہے تو آدم کی ظلمت بھی ان کے وجود سے مٹی ہے، کیونکہ اول مخلوق یہ ہیں، اول مخلوق یہ ہے ان کے وجود سے۔ اور آپ دیکھیے عجیب ہے، اور اگر یہ کہیے کہ کفر و شرک و ضلالت کی ظلمت کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو ان کے آگے کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ واقعاً امام جعفر صادق علیہ السلام عجیب حدیث مولا کی فرماتے ہیں، ہمارا نور مومنین کے قلوب میں سورج کے نور سے زیادہ نور افشانی کرتا ہے۔ توجہ فرمائے حضرات، ہمارا نور مومنین کے قلوب میں سورج کے نور سے زیادہ نور افشانی کرتا ہے۔ یہاں نور سے مراد یہ ظاہری نور نہ لیجئے گا، گو کہ امام نے مثال ظاہری نور کی دی ہے، کیونکہ ہمارے دماغ مادی ہیں، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ مثال ہمیشہ مادی کی دی جاتی ہے، مادے میں دی جاتی ہے، مادی مثال دی جاتی ہے تاکہ ہم پہنچ سکیں۔ اگلا جملہ سنیں گے، عجیب جملہ امام کا، فرمایا خدا جب کسی کو نور بخشنا چاہتا ہے تو ہماری ولایت سے سرفراز کرتا ہے، ظلمت میں چھوڑنا چاہتا ہے تو اس سے ہمارے نور کو حذف کر دیتا ہے۔ پروردگار ہادی تو تو ہے کہ نہیں؟ اگر تو ہادی ہے تو یہ نور محمد و آل محمد کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ کہ ہادی میں ہوں، لیکن میں نے کسی وسیلے سے تمہیں ہدایت کرنی ہے۔ اگر میں چاہتا تو موسیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عصا ڈالو، توجہ نہیں ہے حضرات کی۔ اگر میں چاہتا تو کیا ضرورت تھی کہ موسیٰ سے کہوں اپنا عصا ڈالو، تو سب
میں نے آدم کے کچھ ناخلف بیٹوں کو سمجھانا تھا کہ اگر میں نے بھی کرنا ہو تو میں سامنے اپنے ولی کو رکھتا ہوں. ولی کو رکھا اہل بیت کے نور ولایت سے. اس کو کم نہیں سمجھیے گا. البتہ توجہ ہے کہ نہیں, یہ نور جس کے یوں کہوں کہ یہ مصباح نور ولایت جس مومن کے طاق قلب میں روشن ہو گیا ہے, یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کو دائیں بائیں سے آندھیاں اپنا نشانہ نہیں بنائیں گی. یہ ہمیشہ دشمنوں کی آندھیوں کی زد پر ہے, جن میں ایک دشمن خود ہمارا نفس ہے, دوسرا شیطان ہے, تیسرا شیطان نما انسان ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مصیبتوں میں مصیبتیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ بس پہنچ گئے تو اپنا ہوا, نہیں. مسلسل جد و جہد, مسلسل تگدو کرنی ضروری ہے. اور اگر اس مقام پہ پہنچ جائیں تو پھر نسل بہت پیچھے رہ جاتی ہے, نسلی امتیاز بہت پیچھے رہ جاتا ہے. پیغمبر بیٹھے ہیں, توجہ ہے کہ نہیں, پیغمبر بیٹھے ہیں اور پیغمبر کے سامنے حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہیں اور کچھ بڑے بڑے نام آ گئے اور انہوں نے کہا بتاؤ بھائی تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ سلمان نے کہا میرا قبیلہ اسلام ہے. اچھا یہ بتاؤ تمہارے اجداد کیا ہیں؟ حسب بتاؤ, نسب بتاؤ. کہ میرا حسب و نسب اسلام ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ اگر فخر کر رہے ہیں ہم قریش سے ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. پیغمبر آئے تو کہا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایسے کہہ رہے تھے تو تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے تو یہ کہا ہے. کہا ان کو بتا دیتے ہیں تم کون ہو, تم ہم اہل بیت میں سے ہو. جہاں شمع ولایت فروزہ ہو جائے. اسی لیے درست ہے کہ اگر کسی کے پاس حسب بھی ہو, نسب بھی ہو تو بڑی بات ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ ائمہ کو اس لیے امام مانتے ہیں کہ وہ رسول کی اولاد ہے؟ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا نا. مانتے ہیں اس لیے؟ نہیں مانتے. ہم اس لیے امام حسن و حسین کو امام نہیں مانتے کہ وہ رسول کے بیٹے ہیں, نہیں. ہم مولا علی کو اس لیے امام نہیں مانتے کہ وہ رسول کے چچا زاد یا داماد ہیں. چچا زاد تو اور بھی بہت تھے, داماد آپ کے بقول اور بھی تھے, لیکن کیا ہوا مانا حضرت عباس کے 3 بھائی اور بھی تو تھے. نام یاد ہے آپ کو؟ 90% لوگوں کو نام بھی یاد نہیں ہوتا, لیکن حضرت عباس کا سب کو پتا ہے. ماں بھی ایک, باپ بھی ایک, لیکن لیاقت بتاتی ہے قابلیت کہاں ہے. توجہ نہیں فرماتے حضرات. ہم نے امام حسن و حسین کو یا امام علی کو یا ائمہ کو اس لیے نہیں مانا کہ یہ پیغمبر کی نسل میں, ان کی اولاد میں گوگے ہیں, لیکن اس لیے نہیں مانا. جناب سیدہ کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ رسول کی نسل سے. چلیے یہ بھی بات ہو جائے, شاید پہلے ہوئی کہ نہیں ہوئی, وقت تو تمام ہونے لگا. توجہ فرما لیں. ایک آپ بڑی سنتے ہیں, فاتحہ میں شاید سنتے رہے ہو, علامہ اقبال کی وہ ایک نظم ہے جناب سیدہ پر فارسی میں, سنیے کیا ہے. جی عیسیٰ کو ایک نسبت ہے مریم سے, مریم کو ایک نسبت ہے عیسیٰ سے.
اور زہرا کو 3، رسول کی بیٹی، علی کی بیوی، حسین کی ماں. ایک صلوات پڑھیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ آپ نے بھی کہا واہ واہ واہ. یہ جناب سیدہ کی تعریف نہیں ہے، یہ نہیں ہے جناب سیدہ کی تعریف. اقبال نے جس نیت سے بھی کہا اللہ اس کا اجر دے. لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کون ہیں اور آپ کہیں میرے بابا یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، میرے نانا یہ تھے، میرا بیٹا یہ ہے، میرا شوہر یہ ہے، اگر خاتون ہو یا میری بیوی یہ ہے، سوال ہوگا آپ کیا ہیں؟ اگر آپ رشتہ داریوں سے تعارف کرائیں گے تو سمجھ کچھ یوں آئے گا کہ اپنا کچھ نہیں تھا، پدرم سلطان دودھ. تو جو ہے کہ نہیں، اپنا کچھ نہیں ہے، پدرم سلطان دودھ. یہ معجزہ ایسا ایک ناسمجھ انسان جب فاطمہ کے مقام کو نہیں جانتا تو وہ کہتا رسول کی بیٹی، علی کی بیوی، حسین کی ماں. لیکن جو خدا فاطمہ کو جانتا ہے، جب اس نے تعارف کرانا ہو تو فاطمہ کو مرکز بناتا ہے. فاطمہ تو ابوہا وبالہا وولوہا. فاطمہ خود اتنی قوت رکھتی ہے کہ دوسروں کا تعارف بن سکتی ہے. حسب و نسب فائدہ اس وقت دے، دونوں اگر ہوں بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ہوں تو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پیچھے کیا تھا. ہم نے تم بتاؤ خود کیا ہو، اپنا بتاؤ تم کیا ہو. اسی لیے میرے مولا چھٹے امام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا میں علی کی اولاد ہوں، میں علی کی اولاد ہوں، لیکن علی کی اولاد میں ہونے پر فخر سے زیادہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں علی کی ولایت رکھتا ہوں. مولا یہ کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونے میں میرا اختیار نہیں ہے، ولایت میں ہونے میں میرا اختیار ہے. میرا اختیار ہے، اختیار سے رکھی ہے. اولاد میں ہوں بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس کا پاس رکھتے ہیں. یہ تو ایک ایسا فضل ہے نا جس کے لیے آپ نے کچھ کیا نہیں تھا، مل گیا. ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے میں جس خاندان میں پیدا ہوں اپنی مرضی سے ہوا ہوں؟ کوئی دعویٰ کر کے دکھائے کہ میں جن ماں باپ کے یہاں جس خاندان میں جہاں پیدا ہوں اپنی مرضی سے ہوا ہوں؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پیدا، کچھ حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں سب کے لیے نہیں، پیدا میں لشکر یزید میں ہوا تھا، لیکن مجھے حسین نے حر کی طرح نجات بخشی. بات بہت نہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اختیار ہے. امامت اہل بیت کی باقی گفتگو کل کروں گا انشاءاللہ. مصباح الدجا، اندھیرے میں چراغ کی مانند روشن. یزیدیت کے اگر اندھیرے ہوں تو حسینیت کے چراغ ہیں. ابو لہب کی کا اندھیرا اور ظلمت ہو تو محمدی چراغ ہے. اور اگر ایسا موقع آ جائے کہ یزیدیت کہے اب ہم نے کچھ نہیں چھوڑا تو اس وقت حسین کے مصباح سے قوت لے کر پوری دنیا کو حسینیت سے روشن کرنے کے لیے جو چراغ خدا نے رکھا اس کو چراغ زینبی کہتے ہیں.
دعا ہے میری پروردگار ہم تو اس قابل شاید نہ ہو کہ اس بیوی کے حرم کا دفاع کر جائیں، لیکن بڑا جی خراب ہوتا ہے دیکھ دیکھ۔ پروردگار یقیناً ہماری کوئی کوتاہیاں رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن گئی، لیکن مولا تو ان مقامات مقدسہ کو ہمارے لیے محفوظ کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ محفوظ رہیں گے تو اس کا اہل بیت کو فائدہ نہیں ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہے۔ مجھے آج حکم دیا ہے اس بچی کا ذکر کروں جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھے۔ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ باپ اور بیٹی کا کیا رشتہ ہوتا ہے۔ جب تک حسین حیات رہے پھر بھی اس بچی کا کوئی نہ کوئی پرسان حال تھا، لیکن حسین کیا رخصت ہوئے یہ بچی تو مصیبتوں کی نمازگاہ بن گئی۔ جہاں جائے مصیبت، جہاں جائے مصیبت۔ خیموں میں ایسے کرتے کو آگ لگی کہ ساری زندگی جب تک زندہ رہی پہچانی جاتی ہے جلے ہوئے کرتے سے۔ مجھے سادات معاف کریں گے اگر یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑھی ہوتی میں نہ گناہ کرتا۔ مقتل ابی مخنف کی روایت ہے۔ عزادارو کیا کیا گزر گئی اس بی بی پہ، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی جھڑکیاں دیتا ہے، کوئی تازیانے لگاتا ہے۔ خولی سے جب مختار نے پوچھا نہ بتا تو نے کیا کیا، مجھے معاف فرمائے۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میرے سے تو 2-3 چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے۔ کہا بتا کیا گناہ کیے تو نے؟ ایک سن لیجئے۔ کہا میں جب پہنچا نا تو میں نے دیکھا خیموں کو آگ لگ رہی تھی اور ایک بچی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے کان میں 2 گوشوارے تھے۔ میں آگے بڑھا کہ اس سے یہ لوٹوں، میں نے سوچا چلو اس سے کہتا ہوں اتار کے دے دے، پھر سوچا اتارنے میں وقت لگ جائے گا کوئی اور نہ لوٹ لے، پھر میں نے انتظار نہیں کیا، بالیوں میں انگلی ڈال کر ایسے کھینچا کہ بچی منہ کے بند لگی۔ مجھے نہیں پتا بچی کیسے ہوش میں آئی ہوگی، لیکن اس بچی پہ بڑی مصیبتیں گزری۔ عزادارو بغیر پالان کے اونٹوں پہ بٹھا دی گئی، کبھی بابا کو بلاتی تھی، کبھی چچا کو بلاتی تھی۔ اور میں نے یہ روایت میں نہیں پڑھا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب بھی اس بچی پہ کوئی مصیبت آتی ہوگی ایک طرف حسین کا لاشا تڑپتا ہوگا، دوسری طرف عباس کا لاشا تڑپتا۔ بڑا پیار تھایا، بڑا پیار تھا۔ عزادارو وہ بالیاں جو باپ نے بڑے مان سے پہنائی تھی وہ چھن گئی، کان چھن گئے، لہو بہ بہ کر کرتے پہ جمتا رہا۔ عزادارو یہ بچی منزلیں طے کرتی کرتی، چھوڑ دی روایتیں، منزلیں طے کرتی کرتی ایک مرتبہ دربار یزید میں پہنچی۔ ریاض القدس کی روایت ہے، پہنچی، سارے اہل بیت کو کھڑا کیا گیا، کرسی نشین بیٹھے ہیں، شراب چل رہی ہے۔ ایسے ماحول میں علی و بطول زادیوں کو لایا گیا۔ ایک مرتبہ یزید کی چھوٹی سی بچی محل سے نکلی اور آ کر یزید کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ اس نے تمام قیدیوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنی عمر کی طرف بچے زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ جیسے نگاہ پڑی نا ایک بچی پر، نگاہ ٹھہر گئی، آگے بڑھ کے باپ سے کہنے لگی بابا مجھے یہ بچی پیاسی لگ رہی ہے۔
یہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس کے خشک ہونٹ بتا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس بچی سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو کلام کرنے کی باری آئی، بچی کچھ بول نہ پاتی تھی۔ سید سجاد نے گردن اونچی کی، کہا اے نہیں، میری بہن بولے تو کیسے بولے، باقی سب کے بازو ہیں، میری بہن کا گلا بتا۔ رسی ڈھیلی کی گئی، بچی سامنے آئی، تعارف کرایا گیا کہ اچھا یہ بتاؤ، ہم نے سنا ہے تمہیں تمہارے بابا سے بڑی محبت تھی۔ کہا جب گھر سے جاتے تھے تو تم کیا کرتی تھی؟ میں مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی تھی، اپنے بابا کے لیے دعا کرتی تھی، میرے بابا آتے تھے میرے لیے تازے خرمے لاتے تھے۔ یہ کہا، اس نے سنا، ایک مرتبہ ہاتھ میں موجود چھڑی سے کپڑا اٹھاتے ہوئے کہا آؤ آؤ میں تمہیں تمہارے بابا سے ملاتا ہوں۔ یہ کہہ کر جو دس سے کپڑا ہٹایا تو بچی کے سامنے بابا کا سر تھا۔ آگے بڑھنے لگی تو کہا نہیں نہیں، ایسے یہ سر تمہیں نہیں ملے گا، یہ سر تمہیں ایسے نہیں ملے گا۔ تو کہا کیسے ملے گا؟ کہا تب ملے گا جب تم بلاؤ اور یہ سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ عزادارو بچی نے جلا ہوا کرتے کا دامن اٹھایا، کہا اے بابا آج میری اور آپ کی محبت کا امتحان، اے میرے بابا میری آغوش میں آ جاؤ۔ سر حسین دست سے بلند ہوا، بچی کی آغوش میں ایک مرتبہ جب دربار کا ماحول بدلا نا، ایک شخص آگے بڑھا، مجھے سادات معاف کرے، ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کر انگلی کے اشارے سے کہتا ہے اے امیر اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ عزادارو یہ جملہ زینب نے سنا، ایک مرتبہ چیخ کر کہا یزید تو یہ نہیں کر سکتا، یہ بچی رسول کی عزت ہے۔ عزادارو بچی ساری منزلیں طے کر کے، بس آخری دو جملے سن لیجئے، ساری منزلیں طے کر گئی۔ ایک دن بچی کو چین نہ آتا تھا، یہ زندان کا وقت ہے، بچی خود بھی روتی ہے، دوسروں کو بھی رلاتی ہے۔ آواز اتنی بلند ہوئی کہ یزید کے دربار تک پہنچی، محل تک پہنچی۔ کہا یہ کیسا کوہرام ہے؟ کہا وہ جو بچی ہے نا آج حسین کو بہت یاد کرتی ہے۔ کہا تو کیا کریں؟ کہا سر بھیج دو، خاموش ہو جائے گی۔ اپنے آرام کو خلل سے نکالنے کے لیے حسین کا سر بھیجا گیا۔ مجھے معاف کریں، عربی کتب میں جو روایت ہے میں وہ پڑھوں گا۔ عزادارو سنیں گے کیا لکھا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں سر حسین تشت میں لا کے رکھا گیا، نہیں عزادارو ایسی روایت کہیں نہیں پڑھی میں نے تو پڑھا ایک لعین نے سر حسین کو زلفوں سے پکڑ کر اٹھایا اور جب زندان میں پہنچا